کیسے میری جھجک کو یا میرے ڈر کی وجہ سے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا رہا۔ کبھی جو وہ مجھ سے شکوہ کرتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ شکوہ صرف اس کے لفظوں تک ہے، وہ خود بھی اس رشتے میں آگے نہیں بڑھ رہا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے صبغہ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بات جان جانا میری جان نہ لے لے۔ بری طرح لب کچلتے نم لہجے کو قابو پاتے ہوئے کہا تو صبغہ نے افسوس سے حوریہ شاہ کے معصوم چہرے کو دکھا۔ تم اس سے بات کر لو حوریہ۔ کیا بات کر لو؟ اس سے وجہ پوچھوں گی تو وہ میری جھجک کی وجہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی؟ وہ باتوں کو گھما پھرا کر دوسروں پر مدعا ڈالنے میں ماہر ہے، وہ پل میں سب جان جائے گا۔ صبغہ کی بات کرتے جنجلا لہجے میں کہا تو صبغہ نے آگے بڑھتے حوریہ کے دونوں کندھوں کو نرمی سے تھاما۔ کیا اب تک کے عرصے میں تمہیں ایک بار بھی احسان کے لہجے اس کے رویے میں اپنے لیے محبت محسوس نہیں ہوئی؟ صبغہ شاہ کے کہنے پر حوریہ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب قربت بڑے لمحات گزر گئے جب احسان کی بے تاثر آنکھوں میں محبت نظر آئی تھی، اس کے ہر لمس میں شدت اور محبت محسوس ہوئی تھی۔ احسان کا مہکنا محبت بڑے سرگوشیوں میں کہا کیا اظہار کانوں میں گونجا تھا، جس میں حوریہ کو کہیں بھی کچھ بھی جھوٹ محسوس نہیں ہوا۔ حوریہ کی خاموشی کو محسوس کرتے صبغہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ چھوٹے سے قد کا موٹا سا آدمی چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ریس سٹارٹ ہونے والی ہے، تم تیار ہو حوریہ؟ اپنے گلے میں پہنی چین کو انگلیوں سے گھماتے استفسار کیا تو صبغہ شاہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، جبکہ حوریہ نے سارا اسباب میں ہلایا۔ اس دنیا میں تب دہل ہوئی تھی جب سب اس سے دور ہو گئے تھے، حدائق عقیدت اور بہرام جب اپنی اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے، جب علاشا کی دھتکار ملی تھی، جب اپنے ہی آئیڈیل کے ہاتھوں بری طرح رسوا ہوئی تھی، تب حوریہ شاہ اس موت کے دلدل میں اتری اور پھر کبھی پلٹ نہ سکی تھی۔ اس بات کا شاید کسی کو پتہ نہ چلتا۔ وہ تو ایک بار صبغہ شہر حوریہ سے ملنے آئی تو وہ پٹیوں میں جگڑی زخموں سے چور وجود لیے حوریہ شاہ سے ملی تھی، جس پر صبغہ نے کافی واویلا مچایا، حوریہ کو دھمکیاں دی کہ وہ حویلی میں سب کو بتا دے گی۔ تب جا کر حوریہ شاہ نے اپنے اس راز میں صبغہ کو شامل کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبغہ حوریہ کو ان سب سے کافی دور لے آئی تھی۔ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ ہو، کوئی ریس وغیرہ ہو تو تم حوریہ کا نام ہم سے پوچھے بغیر نہیں لکھو گے، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے صبغہ نے کھا جانے والے لہجے میں کہا تو اس شخص نے رحم بڑی نظروں سے حوریہ کو دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ تھا، وہ حوریہ کی یونین میں کلرک تھا، وہ بہت اچھی بائک چلاتا تھا۔ جب حوریہ نے ان سب میں شامل ہونا چاہا تو اس سے ہی بائک سیکھی تھی، اور وہی حوریہ کو اس دنیا میں متعارف کروانے والا شخص تھا۔ میرا قصور نہیں، جس شخص کے ساتھ ریس ہے اس نے خاص حوریہ کا ہی نام لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ مردوں سے پہلے جیت چکا ہے، اب وہ کسی لڑکی سے جیتنا چاہتا ہے، اور پھر لسٹ میں ٹاپ پر حوریہ کا ہی نام تھا، اس لیے وہ شخص ہماری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ کافی امیر آدمی ہے۔ اس نے ہم کے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے حوریہ کو اس ریس کے لیے نہیں منایا تو وہ پولیس کو بتا دے گا کہ ہم یونی کے بچوں سے ریسنگ کرواتے۔ رٹے رٹائے طوطے کی طرح ایک سانس میں بولتا وہ پل میں صبغہ کا دماغ گھما چکا تھا، اسی لیے آگے بڑھتے جواب دینے کے بجائے وہ پوری شدت سے ہاتھ کا مقابلہ بناتی اس کے ناک پر رسید کر چکی تھی۔ اس کی پولیس کی دھمکی سے ڈر کے بیوقوف، کیا تم ہمیں نہیں جانتے تھے؟ جس پولیس کی دھمکی وہ دے کر گیا ہے وہ پولیس صبغہ شاہ کی انگلی کے اشارے پر چلتی ہے۔ صبغہ کے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہنے پر حوریہ نے تعصب سے سر ہلاتے جیکٹ کی جیب سے رومال نکال کے سامنے کھڑے مزمل نامی شخص کو ناک سے نکلتے خون کو صاف کرنے کے لیے دیا۔ اسے چھوڑو مزمل، بتاؤ کب تک ریس سٹارٹ کرنی ہے؟ اور آگے ہے کیا؟ وہ شخص دائیں بازو میں ہیلمٹ کو لیتے استفسار کیا تو مزمل نے سارا بات میں ہلایا، اب بھی آیا ہے، تم چلو تو سٹارٹ کرے نا۔ اپنی ناک صاف کرتے برائی لہجے میں کہتے سر جھٹکتے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ نام نہیں بتایا اس کا تم نے؟ حوریہ نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تو صبغہ نے بھی اپنے ساتھ ناک اور رومال سے صاف کرتے مزمل کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں خود نہیں معلوم، پوچھنے پر اس نے بس یہی کہا ہے کہ میری اوقات نہیں اسے سوال کرنے کی، کجا کہ اس کا نام پوچھو، لیکن وہ جتنی بار بھی آیا اس کی ہر جیکٹ پر ایک لکھا، اس لیے میں نے لسٹ میں بھی ایک ہی لکھ دیا۔ مزمل کے جنجلا لہجے پر کہنے پر حوریہ نے سرگوشی نما لہجے میں ان الفاظ کو دہرایا، جبکہ صبغہ کی کھا جانے والی نظریں خود پر دیکھتے مزمل نے خشک پڑتے حل کو تار کرتے صبغہ سے فاصلہ قائم کیا۔ حوریہ کی جب جب بھی کوئی ریس ہوتی تھی تو صبغہ ساتھ ہی آتی تھی،
اور جب تک حوریہ ریس جیت کر واپس نہیں آ جاتی تھی تب تک مزمل کی درگت صبغہ کے ہاتھوں سے بنتی رہتی تھی۔ وہ لاکھ بچنے کی کوشش کرتا مگر صبغہ کسی نہ کسی بات کا غصہ اس پر نکال دیتی تھی۔ یہ راستہ جنگل کی طرف جاتا ہے اور آگے جا کر دائیں جانب جانے والی سڑک جنگل کے اطراف سے ہوتی واپس اسی جگہ پر آتی ہے، اور جو شخص سب سے پہلے جنگل کے اطراف سے ہوتا یہاں پہنچے گا وہ ونر ہوگا۔ مزمل نے ہاتھ میں تھامے میپ پر بنے جنگل کے نقشے پر انگلی گھماتے ہوئے کہا تو حوریہ نے سارا سبات میں ہلایا۔ سڑک کے بیچوں بیچ دو بلیک ہیوی بائکس پر وہ دونوں سوار تھے، بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ کے اوپر وائٹ اینڈ بلیک کمبو کی جیکٹ پہنے، سر پر وائٹ اینڈ بلیک ہی ہیلمٹ باندھی۔ حوریہ سے کچھ پاس پر بلیک ہی ہیوی بائک پر بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ جیکٹ اور بالکل حوریہ جیسے ہیلمٹ پہنے، ایک ہی سینے پر دونوں ہاتھ دونوں بازو لپیٹے مزمل کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ حوریہ کے بعد جانب کھڑی صبغہ بغور ایک ایک کا جائزہ لیتی تھی۔ ایک نظر حوریہ کو دیکھ نظریں پھر سے ایک پر مرکوز کی۔ ان دونوں کی بائکس اور ڈریسنگ میں اگر کسی چیز کا فرق تھا تو صرف اتنا کہ ایک کی جیکٹ کی بائک پر سے الفاظ میں ایک لکھا ہوا تھا، 1 2 اسٹارٹ۔ تبھی مزمل کی آواز پر صبغہ نے چونکا دیکھا جو سر ہٹا کے رومال کو گنتی کرتے نیچے پھینک چکا تھا۔ رومال کے نیچے گرتے ہی وہ دونوں اپنی بائک کو اسٹارٹ کرتے طوفان کی طرح پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہوئے تھے، جبکہ صبغہ کا دل ارتہا بے چین ہوا تھا۔ تبھی آگے بڑھتے اپنی جانب پیٹ کے کھڑے مزمل کو پیچھے کالر سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ سچ بتا مزمل، کون تھا وہ شخص جس کے ذریعے تم سے رابطہ کیا تھا اس نے، اور کیسے تم نے نام شکل لکھے بنا حوریہ کے ساتھ اس کی ریس فکس کر دی؟ 1 سیکنڈ میں سب اگل دو ورنہ جان لے لوں گی۔ جھٹکے سے روح اپنی جانب کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹ جو یہ ریس دیکھنے آئے تھے حیرت سے بپڑی ہوئی شیرنی کی طرح دوڑتی صبغہ شاہ کو دیکھنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میرا یقین کرو، وہ ایک میرے پرانے دوست کے ساتھ آیا تو اس نے ہی مجھے اس ریس کے لیے کہا، اور بھروسہ مند آدمی تھا تو گھٹیا انسان بھروسہ مند تھا تو اگر حوریہ کو کچھ بھی ہوا جان لے لوں گی تمہاری۔ مزمل کے چہرے پہ بے ذریعہ مکے برساتی داڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے دھکا دیتے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ صرف ایک چیز مجھے اس شخص کے متعلق بتا دو تاکہ میں تمہاری جان بخش دوں مزمل، ورنہ ابھی یہیں زندہ گاڑ دوں گی۔ صبح انگارہ ہوتی آنکھوں کو سختی سے نیچے سر سپاٹ لہجے میں کہا تو مزمل نے جلدی سے قدم پیچھے لیتے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ نمبر ہے اس کا، آنے سے پہلے اس نے کال کی تھی۔ موبائل صبغہ کی جانب اچھالتے کپ کپاتے لہجے میں کہا تو صبغہ نے جلدی سے موبائل تھامتے اپنی براؤن جیکٹ میں موبائل نکالا اور تیز ہاتھوں سے مزمل کی سکرین پر شو ہوتے نمبر کو اپنے موبائل میں ٹائپ کیا۔ نمبر ٹائپ کرتے وہ نمبر موبائل میں موجود پہلے کسی شخص کا دیکھ صبغہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک آئس وہ نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ سرگوشی میں لہجے میں ہونٹوں نے جنبش کی تو کانوں میں حوریہ کے الفاظ گونجے۔ ہوش میں آتے مزمل کا فون بری قوت سے زمین پہ مارا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ہاتھ میں تھاما موبائل گونجا جس پر چمکتے نمبر کو دیکھ صبغہ نے جلدی سے اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ میم، سر بالاج کی آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی لیکن انہوں نے میٹنگ کینسل کر لی کہ انہیں کہیں جانا ہے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ جنگل کی جانب اسی جگہ پر آ رہے ہیں جہاں آپ اور حوریہ میڈم ہیں۔ موبائل پر گونجتی آواز کو سنتے صبغہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ اس نادر نامی شخص کو صبغہ نے بالاج شاہ پر نظر رکھنے کے لیے ہائر کیا تھا، وہ سب کا جاسوس جبکہ بالاج شاہ کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ بالاج شاہ کے ہر پل پر نظر تھی صبغہ شاہ کی، اس لیے نہیں کہ وہ محبت کرتی تھی، اس لیے کہ وہ لوٹ آیا تھا اور اب حوریہ سے ملنے کا سوچ رہا تھا، اور صبغہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی جذباتی پن میں حوریہ یا آئس کا رشتہ خراب کرے۔ بنا جواب دیے کال بند کرتے بھاگنے کے انداز میں قدم اپنی کار کی جانب بڑھائے۔ حوریہ نے کوپر سے اپنے بائیں جانب سکون سے بائک دوڑاتے ایک کو دیکھا۔ حوریہ اس سے آگے بڑھتی تھی تو وہ لمحے میں اس کے برابر آ جاتا تھا۔ مسئلہ اس کا برابر آنا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص جان بوجھ کر آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حوریہ جس جانب کو بائک کا رخ کرتی وہ دوسری جانب سے اس کے برابر آ جاتا۔ اب حوریہ کو کوفت ہونے لگی تھی۔ عجیب سائیکو شخص تھا جو آگے بڑھنے کی بجائے اس کی بائک کے آگے پیچھے ہوتا، اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل کر رہا تھا۔ کوفت سے نظر گھماتے حوریہ نے کچھ فاصلے پر موجود 2 ٹرن دیکھے جو ایک دائیں اور دوسرا بائیں جانب جاتا تھا۔
انہیں یہاں سے نہیں مڑنا تھا، لیکن وہ اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہاں سے ٹرن کرنے کا سوچ چکی تھی۔ جبکہ حریہ کی بائک کی سپیڈ سلو ہونے پر جیسے ایک اس کی سوچ پا چکا تھا، اسی لیے ہیلمٹ میں چھپے چھپے پامانی ہیس مسکراہٹ گئی۔ ٹرن کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ سپیڈ کم کر چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے گا، لیکن ٹرن کے قریب آتے وہ زن سے بائک بگا کے لے گیا، جسے دیکھتے حریہ نے بائیں جانب ٹرن لیتے سکون کا سانس دیا۔ جبکہ حریہ کے آگے بڑھتے وہ شخص اپنی بائک سڑک پر کچی زمین پر ڈالتا، درختوں اور جھاڑیوں سے ہوتا حریہ ہاتھ کے برابر آ چکا تھا، جس سے انجان حریہ سکون سے ہواؤں سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مالی ہیس مسکراہٹ سجائے گردن تیرچی کر کے درختوں کے پار نظر آتے سڑک پر بائک چلاتے حریہ شاہ کو دیکھا۔ مائی انوسینٹ گرل، بائک کی سپیڈ تیز کرتے طوفان کی مانند وہ حریہ کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جو سنجیدہ نظر سڑک پر ٹکائے بائک چلانے پر مصروف تھی، اپنے سامنے سے آتی ایک بائک کو دیکھ کر چونکی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ایک نے بائک کو بیچ سڑک پر روکتے گول دائرے میں گھمایا، جس پر حریہ نے جلدی سے اپنی بائک کا رخ موڑا۔ اتنی سپیڈ پر چلتے ایک دم سے رخ بدلتے حریہ نے بمشکل بائک کو قابو کیا۔ جبکہ رخ بدلنے پر سامنے سے آتے بلیک لینڈ کروزر کو دیکھتے حریہ کو اپنا دماغ چکراتا محسوس ہوا۔ تبھی لینڈ کروزر میں بیٹھے شخص نے بڑھ وقت بریک لگایا، جبکہ اس اوتار پر حریہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بائک روکتے دونوں ہاتھ ہینڈل پر ٹکائے، سہتی سے آنکھیں میتے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ نکلتی سنسان سڑک پر ایک جانب لینڈ کروزر اور دوسری جانب ہیوی بائک ایک جانب رخ کیے کھڑی تھی، جبکہ درمیان میں حریہ کی بائک جس کا رخ جنگل کی جانب تھا۔ خود کو پرسکون کرتے حریہ نے جھٹکے سے ہیلمٹ اتارے، پہلے بائیں جانب کھا جانے والی نظروں سے ایک کو دیکھا جو پرسکون سا کھڑا تھا۔ ایک کے گورنے کے بعد دائیں جانب گاڑی میں بیٹھے ہستی کو گورا کہ تبھی لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا۔ حریہ کے نظریں جوتوں سے ہوتی نیوی بلو کلر کے پینٹ کوٹ سے ہوتی چوڑی پشت پر آ کر رکی۔ اس شخص نے بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کرتے چہرہ حریہ کی جانب کیا تو حریہ شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی۔ گلابی چہرے کی رنگت پل میں اڑی تھی، بلاج ہونٹوں نے بے یقینی سے سرگوشی کی تو حریہ کو اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کی کلپس بے ساختہ ہیلمٹ پر سہت ہوئی، کوٹ کے بٹن کو کھولتے انابی ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ سجائے رات سی گہری سیاہ آنکھوں کے حصار میں حریہ کے معصوم ہمایاں اڑے کو رکھے مضبوط قدم لیتا وہ حریہ کی جانب بڑھا تھا، جبکہ بلاج شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ حریہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ حریہ کے قریب آگاہ کھڑے ہوتے بلاج شاہ نے اپنی سیاہ آنکھوں کو حریہ کی گرے کان سی پھیلی آنکھوں میں گاڑتے ونک کیا تو حریہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "ہے ڈیئر کزن"،